صدیق اکبر عاشق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آپ کی زندگی کے اگر ہم پہلو پر غور کریں تو ایک ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کا ایک انداز کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا تعلق اس وقت سے قائم ہے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، سفر بھی ساتھ رہا اور کافی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبیاں دیکھ لی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ صرف انتظار کر رہے تھے کہ کب اعلان نبوت ہوتا ہے، اور اعلان نبوت ہوتے ہی یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہی نبوت کا اعلان فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ اب ایمان مردوں میں ایمان لانے میں سب سے پہلے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو یحییٰ حکیم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا، یعنی مولا علی اللہ کی قسم لے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا لقب صدیق آسمان سے اتارا گیا۔ یعنی اس کو آپ اس حدیث پاک سے بھی سمجھیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں نے ہر آسمان پر اپنا نام یوں لکھا ہوا دیکھا، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر میرے خلیفہ ہیں۔ یہ کنز العمال کی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی، تو اس سے ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صدیقیت ہے اور جو نام ہے صدیق، اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اکبر بڑا، یعنی آپ نے ہر معاملے میں صداقت کا عملی مظاہرہ فرمایا، حتیٰ کہ واقعہ معراج اور آسمانی خبروں وغیرہ جیسے معاملات کے جن کو اس وقت کسی کی عقل نے تسلیم نہیں کیا، ان میں بھی آپ نے فوراً تصدیق فرمائی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام معاملات میں جیسی تصدیق آپ نے کی ویسی کسی نے نہ کی، اس لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ منکرین ختم نبوت کے ساتھ سب سے پہلے جس شخص نے جنگ لڑی وہ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے ختم نبوت کے بارے میں زبان کھولی۔ منکرین ختم نبوت کے خلاف جو سب سے پہلے جنگ لڑنے والے تھے صدیق اکبر تھے۔ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ سب سے پہلے جہاد کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ بات کی سوال کیا تو آپ نے آگے کا وقت عطا فرمایا، تو انہوں نے کچھ اس طرح، جیسے ان کی نیت یہ تھی کہ اگر اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو جائے، دنیا سے پردہ فرما جائے تو کیا کروں؟ تو انہوں نے اس انداز سے پوچھا، آقا اگر آپ نہ ہو تو پھر کس سے پوچھو؟ فرمایا ابو بکر سے پوچھ لینا۔ کمال دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کو امیر حج بنایا گیا، حج کا جو قافلہ تھا اس میں آپ کو امیر بنایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی جگہ آپ کو نماز کے لیے مصلی پر آپ کو امامت عطا فرمائی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلافت پر آتے ہی اسلام اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف گیا، یعنی وہ ایشوز جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کریٹ ہوئے، کھڑے ہوئے، وہ فتنے جنہوں نے سر اٹھایا، ان فتنوں کی سرکوبی، ان فتنوں کا سر قلم کیا، ان کا سر کاٹا، ان فتنوں کا مقابلہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور میں کہوں کہ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ وہ مہربانی فرمائی اور ایک ایسی ریاست کی بنیاد ڈالی، ایسی خلافت کی بنیاد ڈالی اور ایسی خلافت عطا کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں کہتا ہوں احسان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے مسلمانوں کو عمر فاروق جیسا خلیفہ عطا کر کے چلے گئے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امیر المومنین مسلمانوں کو عطا کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کا احسان ہے ہم پر، یہ میں آپ کو بتاؤں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے اتنا زبردست امیر المومنین مسلمانوں کو عطا کیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پچھلی جو کوششیں تھیں
جو فتنوں کو انہوں نے ختم کیا اور جس انداز پہ انہوں نے خلافت کی مطلب کہ وہ ترکیبیں بنائی کہ آگے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتوات تھی اور خوب اسلام و دین نے ترقی کی. آپ ایج وائز سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے. یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ولادت با سعادت کے تقریباً 2.5 سال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی. اور آپ کا کمال یہ ہے جب آپ کا وصال پاک ہو رہا تھا نا، انتقال ہو رہا تھا، آپ دنیا سے جب رخصت ہو رہے تھے وفات کے وقت، آپ نے اپنی شہزادی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سوال کیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کفن میں کپڑے کتنے تھے اور جس دن آپ کا وصال ہوا دن کون سا تھا. مقصد یہ تھا کہ میں نے زندگی میں جیتے جی اپنے محبوب کریم کی اتباع کی ہے اور آپ کی اتباع کی ہے. جیسا مصطفیٰ کریم کرتے تھے میں ویسا کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ جب میرا انتقال ہو، جب میرا وفات ہو تو دین بھی وہی ہو جو مصطفیٰ کریم کا تھا، کفن میں کپڑے بھی اتنے جتنے مصطفیٰ کریم کا تھا، جو مصطفیٰ کریم نے اختیار فرمائے تھے. یہ ہے عشق رسول. سارا گھر کا مال اسباب سب محبوب کریم کے کندھوں پہ نثار کر دینا، جو محبوب فرمائے اس کو سمجھ لینا، کیا محبوب کریم چاہتے ہیں وہ جان لینا، پہچان لینا، سمجھ لینا، اس تعلق سے دیگر صحابہ کرام کی رہنمائی کرنا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کیا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش کیا ہے، اس کو بہت خوب پہچانتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی خوبیوں میں سے چند خوبیاں یہ بھی ہیں کہ آپ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ بے کسوں کی مدد کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، مقروضوں کا بار اٹھانے والے، مقروضوں کا بوجھ اٹھا دے یعنی کہ قرض ادا کر دیتے تھے، مہمان نوازی کرنے والے، مصائب، مشکلات، مصیبتوں اور پریشانیوں میں حق کی حمایت کرنے والے، یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور سنیے، آپ ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے تھے جنہوں نے قرآن مکمل حفظ کیا ہوا تھا. تمام غزوات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے. آپ کی شان یہ ہے میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کو جنت کے 8 دروازے سے دعوت دی جائے گی داخل ہونے کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور خوبصورت واقعہ سنیے، یعنی اس میں کس قدر آپ کا تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا اور امت کے لیے کتنی بڑی رہنمائی تھی. ذرا سنیے گا. یعنی اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بیان کروں کہ جب آپ خلافت پر آئے، صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کو اول خلیفہ مقرر کیا، آپ بنے، اور یہ ذمہ داری جب آپ کے کندھوں پر آئی تو اس کے بعد آپ نے بڑا عظیم و شان خطبہ دیا. موقع ملا، موقع شاید ملنے گا نہیں ورنہ وہ خطبے کی بھی میں آپ کو مدنی پھول بیان کرتا، کتنا عظیم و شان خطبہ دیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے. خیر، جب آپ، کیونکہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ آپ تاجر تو بڑے تاجر تھے، بڑا کاروبار تھا آپ کا، لیکن جو ہی آپ کاروبار کے لیے مطلب چلے گھر سے باہر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روکا کہ کہاں. جب کاروبار کی بات ہوئی تو عرض کی کہ حضور اگر آپ کاروبار کرو گے، تجارت کرو گے تو پھر امور خلافت کیسے دیکھے جائے گے. تو یوں مشاورت ہوئی اور بہت کچھ یعنی ڈسکشن کے بعد یہ ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاروبار کو ترک کر دیا، یعنی بزنس ختم کر دیا، جس کو ہم کہتے ہیں نا وائنڈ اپ کیا. وجہ امت کی رہنمائی. یعنی میری بات سمجھیے، رائے خدا میں خرچ کرنا یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے. رائے خدا میں خرچ کیا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرچ کیا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر کے مال کو اپنا مال، بلکہ فرماتے کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا کسی اور کے مال نے نہ دیا. تو اس پر ابو بکر عرض کرتے آقا میں اور میرا مال سب آپ ہی کا تو ہے، آپ ہی تو مالک ہیں. بڑا خرچ، بڑا مال قربان کیا اسلام کے نام پر، دین کے نام پر کیا. اور خرچ آج بھی لوگ خرچ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ. فیضان ابو بکر صدیق کئیوں کو نصیب ہوتا ہے، فیضان عثمان غنی کئیوں کو نصیب ہوتا ہے، فیضان صحابہ جو رائے خدا میں خرچ کرنا ہے وہ کئیوں کو نصیب ہو جاتا ہے. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں ذرا اس کو سمجھیے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے خدا میں خرچ کیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں آپ نے پورا گھر کا سامان اٹھا کر قدموں میں قربان کر دیا.
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اب امت کی رہنمائی کرنی ہے، امت کی خیر خواہی کرنی ہے، اس امت کی کشتی کو سنبھالنا ہے. اب صرف خرچ نہیں کر رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے اپنا پورا کاروبار امت کے نام پر قربان کر دیا، وائنڈ اپ کر دیا، کلوز کر دیا، اور بیت المال سے آپ کے لیے ایک مخصوص، ایک عام آدمی جس کے ایک گھر جس سے چل سکتا ہے، ایسا وظیفہ آپ کے لیے مقرر کیا گیا جس سے پھر آپ کا گھر اسی سے گھر بھی تو چلنا ہے نا، گھر کے بھی تو اخراجات ہیں. تو پھر یہ وہاں سے گھر کا سارا نظام چلا. اور یہ بھی اسلام و دین کی خوبصورتی ہے کہ بیت المال کس طرح اسلام و دین کے کام کے لیے بیت المال سے مال کا معاملہ اختیار کیا جاتا ہے. تو یہ سارا ہوا. ٹھیک ہے، اب یہ چلتا رہا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے گھر میں حلوہ پکا. تو جب پوچھا گیا کہ حلوہ کیسے، تو عرض کی گئی کہ وہ جو بیت المال سے جو وظیفہ ملتا ہے اس سے کچھ بچا کر اتنا بچ گیا کہ حلوہ بن گیا. تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب اتنا بچ جاتا ہے کہ حلوہ بن جائے. آپ نے وہ رقم بھی بیت المال میں سے جو آتی تھی وہ کٹوا دی کہ مجھے یہ بھی نہیں چاہیے. یہ ابھی آپ کا تقویٰ تھا، یہ آپ کا تقویٰ تھا، آپ کی پرہیزگاری تھی. آگے سنیے، آپ کی سیرت پاک کا یہ انتہائی اہم ترین پہلو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اب وقت ہوا آپ کے وصال پاک کا، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وفات ہو رہی ہے. خلیفہ وقت، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ، یہ اب دنیا سے جب تشریف لے جا رہے ہیں، دنیا سے جب پردہ فرما رہے ہیں، آپ کا انتقال کا وقت ہو رہا ہے. تو لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میری وفات کے بعد گھر میں جو کچھ موجود ہے وہ بیت المال میں جمع کروا دیا جائے. ٹھیک ہے. اب جب دیکھا گیا کہ گھر میں کیا موجود ہے، تو گھر میں کیا موجود تھا؟ ایک چادر جو 5 درہم سے بھی کم قیمت کی تھی، ایک حبشی لونڈی جو ان کے بچے کو دودھ پلاتی تھی، ایک سیاہ غلام، اور ایک پانی لادنے والا اونٹ گھر میں موجود تھا. یہی کل ان کا سامان تھا. وقت کے خلیفۃ المسلمین، پہلے خلیفہ کا یہ کل سامان تھا. ٹھیک ہے. یہ ہوا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا سامان سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین بنے آپ کے بعد، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. ٹھیک ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سامان ان کو بھجوا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان کی قیمت بیت المال کو بذات خود ادا کر دی اور سامان اہل خانہ کو واپس بھجوا دیا. اور ساتھ ہی کیا کہا یہ سنیے گا. کہتے ہیں ابو بکر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ نے اپنے بعد والے آنے والے حکمرانوں کو سخت امتحان میں ڈال دیا. یعنی اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری، اتنی احتیاط کے ساتھ یہ سارے معاملات بیت المال کے، یعنی بیت المال مسلمانوں کی جو زکاتیں، مسلمانوں کا جو ہوتا تھا یہ جمع ہوتا تھا. اس کے لیے عاملین ہوتے تھے جو زکات جمع کرتے تھے، صدقات جمع کرتے تھے، اور اس سے اور دیگر سے بیت المال بنتا تھا. یعنی مسلمانوں کی پھر وہاں سے مدد ہوتی تھی، مشاعرے جاتے تھے، وظیفے جاتے تھے، مسلمانوں کی خدمات ہوا کرتی. مطلب پوری ریاست کا ایک کام، ریاست کا نظام چلا کرتا تھا اس مال کے ساتھ، اور یہ بیت المال ہوتا تھا. اور اس مال کے تعلق سے مجھے یاد آ رہا ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے. فرمایا کہ زمین اس دن اپنے راز بیان کرے گی، اپنے راز اگل دے گی، جو کچھ اس پر ہوا نیکی یا بدی زمین بیان کرے گی. اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر میں لکھا تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم امیر المومنین تھے.
آپ بھی بیت المال سے جو آپ کام ہوتے تھے، تو آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ بیت المال کو جب بانٹتے تھے، جب مال تقسیم فرماتے تھے تو بیت المال جہاں جمع ہوتا ہے، یعنی مال جہاں جمع ہوتا تھا، بیت گھر، تو وہ جہاں مال جمع ہوتا تھا اس جگہ پر آپ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ تقسیم کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ کیا کہتے تھے، یہ سنیے گا۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کا کہتے تھے، اے بیت المال کی دور و دیواروں گواہ ہو جاؤ، تمہیں میں نے حق کے ساتھ بھرا تھا، حق کے ساتھ خالی کیا ہے۔ یہ تھے میرے علی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ یہ ہمارے اسلاف کی سیرت ہے، اور اس میں اگر آپ پراپر سسٹم دیکھیں گے تو ایک نظام نمایاں ترین، وہ نیکی کی دعوت کا نظام، برائی سے منع کرنے کا نظام، تربیت کا نظام، تقوی و پرہیزگاری کی دعوت کا نظام، خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دینا اور عمل پر ابھارنا، یہ نظام، یہ سارا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو میں نے آپ کے پہلو بیان کیا کہ آپ نے وہ مال جو آپ کی وفات ظاہری کے وقت بھی گھر میں تھا، آپ نے اس کو بھی گھر میں رکھنا گوارا نہ کیا کہ یہ میرے انتقال کے بعد اسے بھی بیت المال میں جمع کرا دینا، میرے بعد امیر المومنین کے حوالے کر دینا۔ تو یہ وہ تقوی و پرہیزگاری کی باتیں ہیں کہ جن سے ہمارے دل میں ان کی عظمتیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یوں سمجھیے کہ ان حدیثوں میں فضائل صدیق اکبر کا بیان ہے۔ قرآن کریم میں تو ہے ہی ان کے فضائل، انہیں سب سے بڑا متقی کہا گیا ہے، یعنی اتنی بڑی شان ہے۔ آپ کو فضل والا کہا گیا سورہ نور کے اندر کہ وہ جو تم میں فضل والے ہیں، اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کا ذکر قرآن میں یوں اس انداز پر جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اس سے مراد صدیق اکبر، اس سے مراد صدیق اکبر، یہ مفسر نے لکھا ہے۔ تو ان کے فضائل تو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، ان کے فضائل حدیث پاک میں بیان ہوئے، ان کے فضائل صحابہ کرام بیان کرتے ہیں۔ آج تک غلام ان کے فضائل بیان کر اپنی لیے برکت سمیٹتے ہیں۔ تو باغ جنت کے پھول لایا ہوں، باغ جنت کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ سنیے، اب یہ جو میں بیان کروں گا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ فرمان ہیں، کچھ ارشادات ہیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بیان فرمائے۔ فرماتے ابو بکر، بے شک میری امت میں سے تم پہلے شخص ہو جو جنت میں داخل ہو گئے۔ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں تو ان کے لیے مناسب نہیں کہ کوئی اور ان کی امامت کرے۔ فرماتے ابو بکر تم اللہ پاک کی طرف سے دوزخ سے آزاد شدہ ہو۔ فرماتے اگر ابو بکر کا ایمان تمام اہل زمین کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان غالب آ جائے۔ فرماتے ہیں مجھے کسی مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ فرماتے ہیں ابو بکر کے علاوہ تمام لوگوں سے حساب لیا جائے گا۔ فرماتے ابو بکر تم میرے حوض کوثر کے اور غار کے ساتھی ہو۔ فرماتے میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے تردد کیا اور تھوڑا بہت غور و فکر ضرور کیا، مگر جب میں نے ابو بکر کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا، فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اللہ پاک نے عرش بنایا تو اس پر نور کے ایک ایسے قلم سے جس کی لمبائی مشرق سے مغرب تک تھی لکھا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں انہی کے واسطے سے لوں گا اور انہی کے وسیلے سے دوں گا۔ ان کی امت سب امتوں سے افضل ہے اور ان کی امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ سنیے، فرماتے ابو بکر کو نماز روزے کی کثرت کے سبب تم پر فضیلت حاصل نہ ہوئی بلکہ اس راز کے سبب فضیلت ملی جو ان کے دل میں راسخ اور متمکن ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر کے سوا سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا۔ آئے رسول پاک کا فرمان سنیے، فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر کے سوا سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، البتہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ کریم قیامت کے دن خود عطا فرمائے گا۔
فرماتے بے شک تمام لوگوں سے بڑھ کر اپنی جان و مال سے میرے ساتھ اس نے سلوک ابو بکر نے کیا ہے. میری امت میں سے امت کے حال پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے. اللہ پاک جو آسمان کا مالک ہے اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ ابو بکر صدیق زمین پر غلطی کرے. فرماتے جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے. فرماتے ابو بکر آسمان میں بھی عتیق ہیں اور زمین میں بھی عتیق ہے. عتیق کہتے ہیں آزاد شدہ کو. فرماتے ہیں اے اللہ تو نے ابو بکر کو غار میں میرا رفیق بنایا, انہیں جنت میں بھی میرا رفیق بنا دے. فرماتے جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا اللہ پاک آپ کو ابو بکر صدیق سے مشورہ کرنے کا حکم فرماتا ہے. سبحان اللہ. حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں. عمر یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ عرض کیا حضرت ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کی مثل ہے. ایک نیکی کی مثل ہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فقیر کے نزدیک اس ایک نیکی سے ہجرت کی رات غار ثور میں حضور انور کی خدمت مراد ہے. اتنی عظیم نیکی تھی وہ. بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی لوگوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری کروڑوں مائیں قربان میری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. کیا کمال کیا کمال کیا کمال. نبی پاک سے عرض کی کہ آقا لوگوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ.